وَيَا صَاحِبُ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدِ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُفِّرَ الْقَمَرُ لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم المقام واجب الاحترام میرے بھائیوں بزرگوں قابل صد احترام نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر اور احسان، آج نماز شکر ادا کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، ماہ رمضان کا مہینہ بے حد مسرتوں کا اور بے پناہ نیکیاں اکٹھے کرنے کا یہ خاص موقع اللہ نے عطا فرمایا۔ ایک ایک رات میں لاکھوں نیکیاں اکٹھی کرتے رہے، تراویح کے ایک سجدے پہ ہزاروں نیکیاں، ایک سجدے پہ۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک کے بدلے 70 ہے۔ الف لام میم، بعض علماء نے لکھا ہے الف یہ 3 لفظ ہے۔ الف جب لکھا جاتا ہے تو 3 حرف ہوتے ہیں، میم 3 حرف، لام 3 حرف، یہ 9 حرف بنتے ہیں اور ہر حرف پر 70 نے کیا۔ تو آپ خود اندازہ لگیں، جنہوں نے قرآن مجید پڑھا، سنا اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کی، پھر روزے رکھے۔ روزہ فرمایا صوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے، یہ عبادت خاص میرے لیے ہے اور میں اس کا خود بدلہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عید والے دن لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، عید پڑھتے ہیں، عید پڑھنے کے بعد جب گھروں کی طرف جاتے ہیں، راستوں پر فرشتے مصافحہ کرتے ہیں۔ سرکار کا فرمان ہے اس میں ایک تل برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض حضرات ویسے باتوں میں نا کچھ غلط سے الفاظ کہہ دیتے ہیں، واقعات ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ طالب علم جب پڑھنے جاتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ ایک طالب علم کہنے لگا میں ایڑی مارتا ہوں، اگر فرشتہ ہوگا تو مجھے پتہ چل جائے گا۔ کم بختی اس کی، اس نے ایڑی ماری۔ جب ایڑی ماری تو کچھ دن گزرے، اس کی ایڑی پہلے ورم آئی، کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہے، پھر اس کے بعد گلنا شروع ہو گئی۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر شک، اور پھر ایسے آزمائش میں یہ مت ڈر۔ خطیب صاحب واز کر رہے تھے، کہنے لگے جی بسترا جب آپ سونے لگے تو بسترا جھاڑ لیا کرنا۔ بسترا جھاڑنا سونے سے پہلے سنت ہے، جوتا پہننے سے پہلے اس کو جھاڑنا سنت ہے۔ اب ایک آدمی، اس نے کہا بسترا باندھا ہوا ہے، اس کو کھول کے میں سو جاتا ہوں۔ جب اس نے بسترا کھولا تو کیا دیکھتا ہے؟ وہاں سانپ ہے۔ اسی طرح جوتا پہننے لگا، نہیں دیکھا اس نے، نہیں جھاڑا اس کو۔ کم از کم اگر جھاڑتے نہیں ہو تو دیکھ تو لو کوئی زہریلا جانور اندر نہ بیٹھا۔ یہ سنتیں ہمارے فائدے کے لیے ہے۔
اور حقیقت پوچھو، بتانے والے کو فائدہ ہے، سننے والے کو فائدہ ہے، اس پر عمل کرنے والے کو فائدہ ہے۔ ایک سنت ہے، آپ کا فرمان ہے تر و تازہ ہو اس کا چہرہ جو میری حدیث آگے پہنچاتا ہے، تر و تازہ ہو اس کا چہرہ۔ یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ فرمان رسول ہے۔ اسی طرح عید والے دن کیا فرمایا کہ فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، آمنا و صدقنا، یا رسول اللہ آپ کا فرمان سچ ہے، فرشتے واقعی مصافحہ کرتے ہوں گے، لیکن ہمیں تو نظر نہیں آتے۔ تو سنت طریقہ یہ ہے کہ جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی، راستے کے جانے کے وقت راستے کی دائیں طرف جانا ہے، اور واپس جاتے ہوئے دائیں طرف سجے کھبے، یعنی سنت عمل یہ ہے۔ اور تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید کا دن ہے اور اس میں بڑھائی بیان کرنی ہے اللہ کی جتنی بڑھائی بیان کریں گے اللہ خوش ہوگے۔ اور آپ خود اندازہ لگے جب مالک کو خوش ہو جاتا ہے تو مزدور کو انعام بھی ملتا ہے، مزدور تو ملتی ہے، انعام بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ انعام ہے وہ میں ذکر کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتے، یا ملائکتی، اے میرے فرشتے، ما جزاء اجیر وفا عملہ، اس اجیر کہتے ہیں مزدور کو، اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جس نے اپنا عمل جو ہے وہ اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ ما جزاء اجیر وفا عملہ، قالو، فرشتے کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، جزاؤہ، اس کا بدلہ، ان یوفا اجرہ، اس کو پوری مزدوری ملنی چاہیے، اس کو مزدوری پوری مکمل ملنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، قال ملائکتی عبیدی، اے میرے فرشتے گواہ ہو جاؤ، میرے بندے قضوا فریضتی ثم خرجوا یعجون الی الدعاء، کہ میرے بندے اپنا فرض پورے مہینے روزے رکھ کے تلاوت قرآن مجید کر کے آج یعجون الی الدعاء، دعا کی طرف نکلے ہیں گھروں سے، تو فرمایا وعزتی وجلالی وکرمی وعلو ارتفاع مکانی لأجیبنہ، یہ اتنی قسمیں ہیں، عزتی مجھے عزت کی قسم، وجلالی مجھے جلال کی قسم، وکرمی مجھے اپنے کرم کی قسم، وعلو ارتفاع مکانی، اتنا بڑا بلند مقام اللہ کا، فرمایا کہ علو ارتفاع مکانی، میں اپنے بندے کی دعا ضرور بالضرور قبول فرماؤں گا۔ فَيَقُولُ ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سیئاتکم حسنات، اے میرے بندے، آج ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد آج تو عید گاہ میں عید پڑھنے آیا اور عید کی رکعتیں پڑھ کے خطبہ سن کے تو گھر جا رہا ہے، لہذا قد غفرت لکم، میں نے تجھے معاف کر دیا، بدلت سیئاتکم حسنات، اور میں نے تیری برائیوں کے بدلے نیکیاں لکھ دی، میں نے تیری برائیوں کے بدلے نیکیاں لکھ دی۔ سرکار ایک دن بڑے حشاش بشاش اور تبسم فرمایا آپ نے،
صحابہ فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ بہت خوش ہیں آج. فرمایا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. وہ کیا ہے کہ سارے قیامت والے دن جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ایک آدمی باقی ہوگا اور فرشتے پکڑ کے لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا. فرشتے اس کے نام اعمال سے کہیں گے فلاں تو نے گناہ کیا، فلاں تو نے گناہ کیا، فلاں گناہ کیا. وہ دائیں طرف بھی دیکھے گا، بائیں طرف بھی دیکھے گا، اور دیکھنے کے بعد کوئی بندہ نہیں ہے. کیا کہے گا؟ یا اللہ میں نے کوئی گناہ شنا نہیں کیا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اگر میں نے کیا ہے تو گواہ لاؤ. یہاں دنیا میں مقدمے چلتے ہیں تو گواہ ضروری ہے. یا اللہ گواہ لاؤ. بالکل انکار کر دے گا. اگلی بات جس پر سرکار تبسم فرماتے ہیں بڑی عجیب ہے. اللہ تعالیٰ اس کی اس چلاکی پر خوش ہو کے فرمایا کہ جا تجھے میں نے معاف کیا. یہ چلاکی ہے نا، انسان کو چلاک ہونا چاہیے. مومن بزدل نہیں ہوتا، مومن غبی نہیں ہوتا، ذہین ہوتا ہے. مومن کسی نے پوچھا یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. بخیل ہو سکتا ہے، بزدل بھی ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن ہے تو جھوٹا نہیں ہے. فرمایا ایسا اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کے نام اعمال کی جتنی برائیاں ہیں ان ایک ایک کے بدلے اس کو نیکیاں لکھ دو. برائیاں ختم، ان کے بدلے نیکیاں. اسی بات پر آپ خوش ہوئے، تبسم فرمایا کہ وہ آدمی آگے کیا کہتا ہے. جب فرشتے لکھنے لگے نا نیکیاں تو آدمی کہنے لگا یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، میں نے تو بڑے بڑے گناہ کیے. آپ فرماتے کمال ہے اس انسان کی، اور اللہ کی رحمت اور مہربانی کی بھی کمال ہے کہ وہ اپنے پہلے اس نے انکار کر دیا، کیونکہ جب وہ اقرار کرتا تو پھر تو وہ جہنمی، اللہ نے پکڑ لے، اللہ کی پکڑ جو ہے وہ اس نے انکار کر دیا. اب جب نیکی لکھی جا رہی ہے اب وہ اقرار بھی کر رہا ہے، پھر بھی اللہ کے صدقے جائیے کہ اللہ نے فرمایا جو میں نے فیصلہ کر دیا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ. دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی اللہ نے جو لکھ دینا ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا. جو جنت میں آ گیا بس آ گیا، اب وہ جہنم نہیں جائے گا، جنت سے نکالا نہیں جائے گا. اسی طرح ایک چلاک آدمی آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ درخواست کرے گا یا اللہ تو نے جنت بنائی ہے، مجھے تھوڑا سا دیکھنے تو دے. کیسی جنت ہے تیری؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تھوڑا سا آگے ہو کر دیکھ لوں. اللہ فرمائے گا ہاں دیکھ لے. آگے ہو کر دیکھے گا تو دیکھتے 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 دیکھنے کے بہانے ہی وہ آگے کہے گا یا اللہ باہر سے مجھے اتنا نہیں نظر آتا، میں اندر جا کر دیکھا ہوں. اندر چلا گئے. اب اندر جب چلا جائے گا فرشتے اس کو پکڑنے کے لیے جائیں گے، کہے گا یا اللہ تیرا فرمان ہے جو جنت میں آ جائے گا اس کو باہر نہیں نکالوں گا، لہذا میں تو آ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں، لہذا اب میں جنت سے باہر نہیں جاؤں گا. تیرا حکم ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ تعالی جو فرما دیتے ہیں وہ پکا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص کرم نوازی ہے میرے دوستو اس امت پر. آخر میں آئے اور سب سے پہلے جائیں گے. آخر میں آئے 120 صفحے جنتیوں کی ہوں گی.
جس میں 80 صفحے امت محمدیہ کی ہوگی، 80 صفحے امت محمدیہ کی ہوگی، باقی ساری دوسری۔ میرے دوستو، آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو ان کے وضو کے اعضاء سے پہچانوں گا، کہ ان کے وضو کے اعضاء چمکیں گے، چہرہ چمکے گا، وضو کے اعضاء چمکیں گے۔ صحابہ کو پتا چلا تو آپ پوری بازو دھونے شروع کر دیں، پاؤں کی جگہ پوری پنڈلی دھونا شروع کر دی، چمکیں گے۔ دیکھو یقین ہے نا ان کو یقین تھا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ ماہ رمضان بھی اللہ کے صدقے، اللہ کے پیارے پیغمبر کے صدقے، اللہ کے کلام کے صدقے ملا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جو ہم نے ماشاءاللہ ماہ رمضان کے اندر تلاش بھی کی ہے، دعائیں بھی مانگی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، ہم یقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضرور اس سے نوازا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمام دوستوں کو، ان دوستوں کے لیے بھی دعا مانگنی ہے جو دوست عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے کسی پریشانی کی وجہ سے، اور کسی مصیبت کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، ان کے لیے بھی دعا مانگنی ہے۔ تو دعا کرنے سے پہلے میں آپ کو عید کی نماز کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ 2 رکعت نماز عید الفطر، ساتھ 6 تکبیر واجب کے، پیچھے امام دے اللہ اکبر۔ یاد رکھنا، پہلی رکعت کے اندر 3 تکبیریں، امام تکبیر تحریمہ کہے گا، ہاتھ باندھ لے گا، سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد الحمدللہ، ابھی تلاوت نہیں کرنی ہے، سبحانک اللہ کے بعد 3 تکبیریں کہنی ہے۔ امام اللہ اکبر کرے گا، پھر ہاتھ کھول دینے ہیں، دوسری مرتبہ بھی ہاتھ کھول دینے ہیں، تیسری مرتبہ ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ یہ 1 رکعت ہے۔ جب دوسری رکعت پر کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت کے اندر بھی 3 تکبیریں کہنی ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ پہلی تکبیر میں سبحانک اللہ کے بعد، دوسری رکعت کے اندر رکوع سے پہلے تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے ہمارے سے، رکوع سے پہلے کوشش کرنی ہے کہ 3 مرتبہ جب ہم ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر ہاتھ کھول دینے ہیں، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ دینے، پھر چوتھی مرتبہ تکبیر کہیں گے، وہ رکوع کی تکبیر ہوگی اور رکوع پہ چلے جائیں گے۔ اس طرح 2 رکعت نماز عید الفطر یہ ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد خطبے ہوں گے، اور خطبے کے بعد پھر دعا ہوگی۔ پڑھ لیں جی، ٹائم ہو گیا، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔